اور آج میں حکام بالا سے بھی کہتا ہوں، اگر خان صاحب آپ ملک چلا رہے ہیں تو آپ سے کہتا ہوں، کوئی دوسرا ادارہ ملک چلا رہا ہے تو اس سے کہتا ہوں، کوئی تیسرا ادارہ ملک چلا رہا ہے تو اس سے کہتا ہوں کہ جناب کب تک بوٹ چاٹتے رہو گے امریکیوں کے؟ ہم نے آج عمران خان صاحب اٹھیں اور اسمبلی کے فلور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ جناب والا پاکستان کو آپ نے گرے لسٹ میں ڈالا ہے، امینی صاحب واسٹ لسٹ میں آ چکا ہے، بلیک لسٹ کے بہت قریب ہے۔ اب میں بات براڈر پرسپیکٹو میں کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شخص اس نے 8,000 شہادتیں دیں مقبوضہ کشمیر میں، ہم نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے اسے دہشت گرد کہا، امریکہ آج بھی راضی نہیں۔ پھر ایک شخص جس نے 6,000 شہادتیں دی مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستانی پرچموں میں دفنایا اپنے بچوں کو، اس کو بھی ہم نے دہشت گرد تسلیم کیا امریکہ کی خوشنودی کے لیے، آج امریکہ راضی نہیں۔ پھر ایک بابا نکلتا ہے ایک گستاخہ کے خلاف، ہم نے اس کے 18 بندوں کو شہید کر دیا، اور ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف جب تک اس کے اہل خانہ نے نہیں کٹوائی، ہم نے مورچری سے ان کی میتیں واپس نہیں کی۔ امریکہ صاحب آپ اب بھی راضی نہیں۔ آپ کی خوشنودی کے لیے ہم نے ایک عاشق رسول کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، آپ راضی نہ ہوئے۔ آپ کی خوشنودی کے لیے ایک چوڑے چماڑ کو بچانے کے لیے پورے ملک کو آگ میں ہم نے پھینک دیا، آپ آج بھی راضی نہ ہوئے۔ آپ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اپنے 2 بچوں کو شہید کرنے والے ریمنڈ ڈیوس کو باعزت طور پہ بری کیا، آپ اب بھی راضی نہیں ہوئے۔ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے افغانستان کا راستہ دیا، اپنے مسلمان بھائیوں کی داڑیاں کو نوچنے کے لیے اپنے اڈے فراہم کیے، آپ اب بھی راضی نہ ہوئے۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں سلوٹ مار کر ہم نے کرنل جوزف کو نور خان ایئر بیس سے باہر فرار کر دیا، آپ اب بھی خوش نہیں ہوئے۔ اقبال نے یہاں پر ایک چپیٹ حسید کی اس امت کو جوابی کارروائی میں اور کہا کہ بیٹا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ تم نے گھٹنے ٹیکے، مسلمانوں جاگو، تم لوگ اس کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہو کہ جس کو جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا اور اس کو گرفتار کیا گیا، ان سے کہا گیا آپ بزرگ ہیں، بزرگی کا لحاظ کر رہے ہیں، ابھی رہا کر دیتے ہیں، فتویٰ واپس لے لو۔ انہوں نے کہا میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا۔ ان سے بار بار کہا گیا جاں بخشی ہو جائے گی، وہ نہ مانے تو لٹایا گیا، قمیض اتاری گئی، استری پھیری گئی۔ وہ بزرگ آپ میں سے سب سے زیادہ عمر ان کی تھی، ان کی عمر کا شاید کوئی بزرگ یہاں موجود نہ ہو۔ استری پھیری گئی، پھر مرچیں پھینکی گئیں، پھر استری پھیری گئی، پھر بھی وہ اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوتے، اور پھانسی کے پھندے پہ جب جا رہے ہوتے ہیں، خطیب الاسلام جو بار بار وہ نعت کے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ نعت اس وقت پہلی مرتبہ کفایت علی کافی نے لکھ کے پڑھی تھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے۔ دوستان ذی وقار، آج میں آپ کو بہت سمپل سی بات کرتا ہوں، آپ محفل نعت کراتے ہیں، مغرب کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت اسی طرح آپ عرس کرواتے ہیں، مغرب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہیں کیا مسئلہ، پیروں کے ہاتھ چومے، گوڈے چومے، گٹے چومے، جوتے چومے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ مغرب کو مسئلہ ہے تو صرف ایک چیز سے مسئلہ ہے کہ کہیں ان لوگوں کو جن کو ہم معذور سمجھ بیٹھے ہیں، کہیں ان کی صفوں میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہ نکل آئے، کوئی ان کی صفوں میں سے کوئی نور الدین زکی نہ نکل آئے، کوئی محمد بن قاسم نہ نکل آئے۔ نوجوانوں، میں نے فیض آباد میں کھڑے ہو کے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر 1 سال کے اندر تک تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں نہیں ہوتی
تو صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا گھسا پیٹا مسٹر چپس پڑھائے گا، اور شام کو کالج کے باہر شہیر سیالوی ان نوجوانوں کو محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان اور غازی المدین پڑھایا کرے گا۔ ہم لوگوں نے یہ پوری تحریک چلائی اور الحمدللہ آج مسٹر چپس کا ٹاپک ختم کروا دیا گیا اور اس کی جگہ محسن انسانیت علیہ السلام کا ٹاپک انکلوڈ کیا گیا۔